حسب معمول آج بھی وہ بہت لیٹ آفس پہنچی تھی۔ گھر سے تو جلدی نکل کر آ گئی تھی مگر سٹاپ پر بس نے اسے لیٹ کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں جلال جلال کا ورد کرتے ہوئے وہ اپنے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی نظریں باس کی آفس کے دروازے کی طرف تھی۔ یا اللہ، آج وہ لیٹ ہو گئے ہو، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو یا پھر ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ آج لیٹ آفس میں آئے، مگر وہ اپنے کمرے میں تھے۔ اسے دیکھ کر سدرا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ تو کیا ہوا تمہارے جو دانت اندر نہیں نکل رہے؟ باس 3 سے 4 بار تمہارے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ آج تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، تمہاری بہت عزت افزائی ہونے والی ہے۔ سدرا کی بات پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ باس کا موڈ کیسا ہے؟ وہ غصے میں تو نہیں ہے؟ اب یہ تو ان کے آفس میں جا کر ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کا موڈ کیسا ہے اور وہ تمہارے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ سدرا کی ہنسی تو تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ حور نے بمشکل توگ نکل کر اپنے آپ کو کمپوز کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ انسان ہی ہے، کوئی ڈریکولا نہیں ہے جو مجھے کھا جائیں گے۔ مجھے ہمت رکھنی چاہیے اور اعتماد سے ان سے بات کرنی چاہیے۔ ویسے آج میں لیٹ آنے کا بہانہ کیا بنوں گی؟ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا امی کی طبیعت خراب ہے یا کچھ اور؟ وہاں نہ سوچتے سوچتے وہ باس کے آفس میں داخل ہو گئی تھی۔ میں کم ان سر؟ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ پھر فرصت سے وہ حور کا جائزہ لینے لگے، جیسے آج سے پہلے انہوں نے کبھی حور کو اتنی فرصت سے دیکھا ہو۔ حور کو ان کی نظروں سے ہمیشہ ہی بہت الجھن ہوتی تھی۔ جب ان کے آفس میں آتی تو وہ یوں ہی اسے فرصت کے عالم میں تکا کرتے، بہانے بہانے سے اسے اپنے آفس میں بلاتے، ذرا ذرا سی بات کے لیے گھنٹوں آفس میں بٹھائے رکھتے۔ یہ ان کے بارے میں سبھی لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک دل پھینک انسان ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں آفس چھوڑ کر چلی گئی تھی، ان کی کوئی سیکرٹری زیادہ دیر تک اس آفس میں ٹکتی نہیں تھی۔ اب کے بعد انہوں نے حور کو پرسنل سیکرٹری بننے کی آفر کی تھی، مگر حور نے اپنی ریسیپشنسٹ کی نوکری کو ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کی نیچر کو جانتے ہوئے اس نے بہت دفعہ سیکرٹری کی جاب سے معذرت کر لی تھی۔ وہ صدیقی صاحب کو اس کی حرکت پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ ٹھنڈا کر کے کہنے کی عادت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی مجبور ہے، نوکری کرنا اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے خوراک، ہوا اور پانی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے چارہ ڈال رہے تھے۔ ابھی بھی وہ ان کے سامنے بیٹھی انگلیاں مروڑتے ہوئے کوئی بہانہ سوچ رہی تھی کہ ان کی بات پر حیران نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ ڈارک کلر آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ حور نے حیرانگی سے اپنے کپڑوں کو دیکھا تھا۔ یہ کپڑے وہ پچھلے سال سے پہن رہی تھی، اب تو ان کا رنگ بھی خاصا پھیکا پڑ گیا تھا۔ آج جب وہ آفس میں یہ کپڑے پہن کر آنے لگی تو امی نے منع بھی کیا تھا۔ یہ کپڑے باہر پہن کر جانے کے قابل نہیں ہیں میرے بچے، کوئی اور کپڑے پہن لو۔ او امی، میں نوکری کرنے جا رہی ہوں، ماڈلنگ کرنے کے لیے نہیں۔ اور کیا ہے ان کپڑوں کو؟ اچھے خاصے تو ہے۔ دوپٹہ سلیقے سے الٹے ہوئے اس نے ماں کی بات کو مسترد کر دیا تھا، اور اب وہ انہی کپڑوں کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ ان کی نظریں تو حور کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ ناگواری کی لہر کو اندر ہی اندر دباتے ہوئے وہ بولی تھی۔ ہاں مس حور، آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے گی اور بغیر بات سنے کوئی شور نہیں مچائے گی۔ جی سر، کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ الجھے ہوئے انداز سے بول رہے تھے۔ دیکھیں حور، ایسا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ کوئی فلیرٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سادگی سے نکاح کر لوں۔ یہ نکاح کی تقریب خفیہ طور پر ہوگی، میرے اور آپ کے بیچ میں یہ بات راز رہے گی، مگر آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہی معاوضہ ملے گا، اور آپ کو میں آپ کا ماہانہ خرچ بھی الگ سے دوں گا، بس آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لچائے ہوئے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ حور کا دل چاہا کہ وہ اس انسان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارے۔
صدیقی صاحب 50 کے پیٹے میں داخل ہو چکے تھے۔ بڑی دھند سر پر گنے چنے چند بال لیے وہ اسے ایک ایسے خبیث کاروباری شخص کی طرح لگے جو اپنے فائدے کے لیے غریب لڑکیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صدیقی صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے۔ وہ 2-4 تحائف سے ملنے والی نہیں ہے اور نہ پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی عزت کا سودا کرے گی، اس لیے وہ اسے نکاح کے نام کا چارہ ڈال رہے تھے، وہ بھی خفیہ نکاح کا، تاکہ ان کی فیملی کو کسی بات کا بھنک نہ پڑے اور ان کی پرسنل لائف بھی اچھے سے گزرتی رہے۔ دوسری طرف حور سے بھی وہ فائدہ حاصل کرتے رہے اور وہ ان کی چال بازیوں کو اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ سر، آپ کو شرم آنی چاہیے، اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی سوچ اتنی گھٹیا ہوگی۔ صدیقی صاحب کا چہرہ تھپ کر لال ہو گیا تھا۔ شرم آپ کو چاہیے مس، بڑوں کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہیں، آپ کو کس نے تمیز سکھائی؟ سر، پہلے آپ اپنے الفاظ پر، اپنے رویے پر غور کریں۔ آپ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور اس سے یہ امید بھی رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو نہ صرف تحمل سے سنے بلکہ آپ کی خواہش کے مطابق ان پر عمل بھی کرے۔ سوری سر، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں آج ہی اس جاب سے ریزائن کر رہی ہوں۔ صدیقی صاحب کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شوق سے کیجیے ریزائن مس حور، مگر یہ یاد رکھیے کہ نوکری کی ضرورت آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ اگر آپ یہ نوکری چھوڑ کر جائے گی تو آپ کو آسانی سے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی۔ میری اتنی پہنچ تو ہے کہ آپ کا کیریئر میں آسانی سے تباہ کر سکتا ہوں۔ آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے، 2 دن بعد آپ مجھے سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، ورنہ آپ جانتی ہے کہ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اب تو وہ اسے صاف دھمکا رہے تھے۔ حور کا سارا غصہ پھل بھر میں غائب ہو کر اب وہ پوری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر ڈر اور خوف کو آنے سے روک لیا تھا۔ آپ کیا کریں گے؟ بتائیں، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ کو اغوا بھی کر سکتا ہوں اور بھی بہت کچھ جو میں چاہوں۔ عباسی سے دیکھتے ہوئے وہ اپنی گندی فطرت پر اتر آئے تھے۔ حور کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس نوکری پر اس شخص کے منہ پر تھوکے، مگر یہ وقت جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا تھا۔ وہ جب وہاں سے پلٹ کر باہر نکلنے لگی تو انہوں نے ایک بار پھر سے روک لیا تھا۔ آپ کو کسی قسم کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں رہے گی، دوسرا آپ کو اس سے بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ آپ چند مہینوں میں اتنا کما لیں گے جتنا آپ سالوں میں بھی اس نوکری سے نہیں کما سکتے تھے۔ وہ تو اسے صاف لالچ دے رہے تھے۔ جب وہ اپنے کیبن پر آئی تو اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سدرا پھر سے ہنسی تھی۔ لگتا ہے صدیقی صاحب نے بہت عزت افزائی کی ہے تمہاری۔ پلیز سدرا، اس وقت میرا موڈ بہت آف ہے، بہت پریشان ہوں، تو پلیز اپنا کام کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے دو ٹوک انداز پر سدرا کو غصہ تو آیا، مگر پھر وہ کچھ بھی کہے بنا سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ پورا دن سدرا سے کوئی کام تک نہیں ہو سکا۔ سارا دن اس کا سر درد کرتا رہا اور پھر وقت سے پہلے ہی وہ چھٹی لے کر گھر آ گئی تھی۔ رات کو صدیقی صاحب کا ایک بار پھر سے اسے ٹیکسٹ آیا تھا۔ اپنی انتہائی خبیث فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اسے صاف دھمکا رہے تھے۔ غصے میں آ کر اس نے فون ہی بند کر دیا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے میرا، کہاں جاؤں، کیا کروں، کس سے بتاؤں کہ کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ اگر اس شخص کی بات مان لیتی ہوں تو یہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور اگر انکار کرتی ہوں تو یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، اور پھر کہیں مجھے نوکری بھی نہیں ملے گی۔ گھر کا خرچ کیسے چلے گا، امی کی دوائی کیسے پوری ہوگی، اور چھوٹے بہن بھائیوں کی فیس کیسے جائے گی۔ یا اللہ، کیا کروں، تو ہی میری مدد کر۔ پوری رات وہ روتی رہی تھی، نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ فجر کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ بخار میں وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ آسیہ بیگم اسے اٹھانے کے لیے آئی، مگر پھر اسے بخار میں تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ واپس چلی گئی تھی۔ میری بیٹی اتنی محنت کرتی ہے، آج گھر میں رہ کر آرام کر لے گی تو طبیعت بہل جائے گی۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی،
سدرا کے کتنے ہی کالز اور میسیجز آئے تھے۔ اس نے نقاہت زدہ آواز میں اسے میسیج کر کے اپنی طبیعت خرابی کا بتا دیا تھا، اور پھر اگلے کئی دن تک وہ آفس میں جا ہی نہیں سکی۔ جب اسے مسلسل 3 دن چھٹیاں کرتے ہوئے گزر گئے تو صدیقی صاحب کی کال آئی تھی۔ وہ جتنا بھی ان سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر ان کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ جی سر، مرے مرے لہجے میں بولی تھی، آپ اتنے دن سے آفس میں نہیں آ رہی۔ سدرا نے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو آپ مزید چھٹیاں لے سکتے ہیں۔ اگر اجازت دے تو کیا میں آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آ سکتا ہوں؟ اپنے گمبھیر خمارآلود لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے گھبرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ نہیں سر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل میں آفس میں آ رہی ہوں۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے بھی اتنے دنوں سے آپ کو نہیں دیکھا تو طبیعت میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ لازمی آئیے گا، اور ہاں، جو آپ سے بات میں نے کی تھی اب اس بات پر کل عمل کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ ساری تیاریاں کر کے آئے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ معنی خیز انداز میں بولتے ہوئے وہ حور کو بہت زہر لگے تھے۔ جی سر، اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے میں اس انسان کے دام میں نہیں پھنسوں گی۔ اگر نوکری سے نکالتا ہے تو نکال دے، کہیں اور چلی جاؤں گی، کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، مگر اسے اس کے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ گھر سے باہر نکل کر جاب کرنا حور کی مجبوری تھی۔ جب سے اس کے ابو کی وفات ہوئی تھی تب سے گھر کی ساری ذمہ داری حور کے سر پر آن پڑی تھی۔ ماں کی دوائی، چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی، سب اکیلے حور ہی کرتی تھی۔ وہ ایک نرم و نازک احساسات کی مالک لڑکی تھی جسے باہر کی دنیا کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ آسیہ بیگم اپنے بیٹی کو زمانے کی سرد و گرم سے بچا کے رکھنا چاہتی تھی۔ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بچی بھیڑیوں میں رہ کر کام کرے، مگر کیا کرتی کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ساری رات حور یہی سوچتی رہی کہ کل وہ صدیقی صاحب سے کس انداز سے بات کرے کہ انہیں اس کی بات کم سے کم بری لگے۔ جب آفس میں آئی تو فردن فردن سب لوگوں نے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ سدرا بھی ساری ناراضگی بھلا کر اس کے لیے تشویش کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ اتنے دنوں میں تمہارا اتنا سا منہ نکل آیا ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہو تم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہاں، بس بتایا تھا کہ بخار تھا، لیکن تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ اگر اور بات ہے تو مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیقی صاحب نے اسے اپنے آفس میں طلب کر لیا تھا۔ ڈرتے دل کے ساتھ وہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ انہیں کیسے انکار کرنا ہے اور پھر آگے کیا کرنا ہے، یہ سب وہ اپنے ذہن میں پلاننگ کرتی رہی تھی، مگر صدیقی صاحب نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی میری سیکرٹری جاب چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اس وقت مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، مجھے اپنے ساتھ ایک ہیلپر کی ضرورت ہے اور آپ میرے ساتھ چل رہی ہے۔ سرسری انداز میں اسے حکم دیتے ہوئے بولے تو ایک لمحے کو حور کے دل نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سر، آپ سدرا کو لے جائے یا کسی اور کو، میری تو ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے، آج آفس میں بہت سارے کام کا لوڈ ہے، ان لوگوں کو آفس میں کام کرنے دو، اور آپ نے میرے ساتھ چل کر کرنا کیا ہے؟ اتنا خاص کام نہیں ہے آپ کا، بس یہ پریزنٹیشن ہے، آپ یہ تیار کر لے، باقی کام میں کر لوں گا۔ تمہارے بنا وہ پریزنٹیشن تیار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیقی صاحب اسے لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ڈرائیور کی موجودگی میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ حور کا دل نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی دل میں ہلکا ہلکا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں پہ گاڑی رکوا دے اور گاڑی سے اتر جائے۔ بس لگ رہا تھا کہ بوس کے ساتھ آ کر اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور پھر تب اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب بوس کسی آفس میں جانے کے بجائے اسے ایک چھوٹے سے پلیٹ میں لے کر آ گئے۔ سر، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم کیوں آئے ہیں؟ ایک تو مسحور آپ بات بات پر بہت سوال کرتی ہے۔ ارے، میرے کچھ غیر ملکی ڈیلیگیٹ آئے ہوئے ہیں اور ان کو میں نے یہیں پر ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، آپ انہیں لے کر آ جائیں، میں گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر لیتی ہوں۔ مسحور، بچوں جیسی باتیں مت کیا کرے، آپ آئے میرے ساتھ۔
کچھ دیر لگے گی ہمیں، کیا لہٰذا آپ گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہے گی؟ کتنا کوڑ لگتا ہے یہ آئے، اور ان کے مجبور کرنے پر وہ فلیٹ میں آ گئی تھی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی صدیقی صاحب نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے کانپتا تھا۔ سر، آپ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ ہم تو یہیں پر ہیں نا۔ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ دل کی باتیں میں آپ سے کروں گا، کچھ آپ کی سنوں گا، بس اسی مقصد کے لیے یہاں پر لایا ہوں۔ اب آپ پریشان مت ہو، آئے میرے ساتھ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولے۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولے تو اس کا دماغ غصے سے سن ہو گیا تھا۔ اس نے زور سے صدیقی صاحب کو دھکا دیا تھا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ دیکھیے حور، میں جتنا آپ کے ساتھ اچھے طریقے اور نرمی سے پیش آ رہا ہوں، آپ اتنا میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ میں یہ سارا معاملہ پیار محبت کے ساتھ نمٹ جائے، مگر شاید آپ یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ زبردستی کروں۔ اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے کر جانے لگے تھے۔ حور بری طرح چلائے، خدا کے لیے چھوڑ دے مجھے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دو واپس۔ میں نے کب کہا کہ آپ ایسی ویسی لڑکی ہے؟ اگر آپ ایسی ویسی لڑکی ہوتی تو ہمارا بھی آپ پر دل نہ آتا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ عزت سے نکاح کر کے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کروں، اور یہ فلیٹ جو آپ دیکھ رہی ہے یہ میں آپ کے نام کر دوں گا۔ چل، حور کو خود کو سنبھالنے میں کمپوز کر کے کہنے لگی، سر ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ آپ کو مجھے حاصل کرنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، پر آپ جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، سب ایسا ہی ہوگا۔ حور نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی تو طریقہ سوچنا ہی تھا، اور پھر یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ صدیقی صاحب کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ کھل گئی۔ تو میں بھی تو کب سے یہی کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ تو سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اچھا، آپ یہاں پر رکے، آرام کیجئے، میں اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں اور قاضی صاحب کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ اگر ابھی ہمارا نکاح ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ اس کے قریب بیٹھ کر وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے بولے تو ناگواریت کی لہر حور کے پورے وجود میں سرائیت کر گئی، مگر ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر وہ خود کو کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے باز رکھے ہوئے تھی جو صدیقی صاحب کو کسی شک میں مبتلا کر دے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ حور ان کے دام میں بری طرح پھنس گئی ہے تو وہ مطمئن سے ہو گئے۔ آپ یہاں بیٹھے، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو کال کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ قاضی کو لے کر پہنچنے والے تھے، اور حور کے پاس بس یہی موقع تھا۔ کب سے وہ اسی وہم و گمان کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی وہ واش روم میں گئے تو جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر دروازے سے باہر نکل آئی تھی، اور پھر تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے کسی بھاگتے قدموں کی آواز سنی۔ وہ ڈرائیور تھا جسے صدیقی صاحب نے اس پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ رک جاؤ لڑکی، تم اس طرح سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اور وہ ڈرائیور چاہ رہا تھا کہ اگر وہ رک گئی تو پھر وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک ہوٹل میں آ گئے۔ ڈرائیور بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر پھر ایک لفٹ میں سوار ہو گئے۔ کسی سے وہ بری طرح سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، کوٹ اپنے بازو پر ڈھالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل کان کے ساتھ لگائے وہ کسی سے فون پر پوری طرح سے مصروف تھا، کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو حور نے اس کا جائزہ لیا تھا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ اس آدمی نے سرسری سی نظر حور پر ڈالی، مگر پھر وہ دوسری نظر ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ تھی اتنی خوبصورت، معصومیت اور خوبصورتی کا امتزاج لیے وہ اصلان ملک کے سیدھا دل میں اترتی گئی۔ اسے یہ تھا کہ اس لڑکی سے دلچسپی ہوئی تھی جو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، بار بار ہونٹ آپس میں بھینچ رہی تھی، اور پھر افسوس یہ کہ لفٹ بھی خراب ہو گئی۔ وہ دونوں لفٹ میں ہی پھنس گئے تھے۔ حور نے خوفزدہ نظروں سے اصلان ملک کو دیکھا۔ وہ اس کے جذبات کو سمجھ گیا تھا، اس لیے قدر فاصلے پر ہو کر کھڑا ہو گیا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ حور کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بندہ بہت شریف ہے،
تب بھی اس کی گھبراہٹ بھی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ موبائل پر بار بار صدیقی صاحب کی کال آ رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ اگر لفٹ کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کے لیے آپ کا پریشان ہونا بیکار ہے، کیونکہ یہ اپنے وقت پر ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے کچھ منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ گھنٹے بھی۔ اذلان کی بات پر وہ مزید خوف زدہ ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل لفٹ چل پڑی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اذلان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں جاب کرتا ہوں، مگر اب لگتا ہے کہ میری جاب بھی چھوٹنے والی ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ہور سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ اس کے جھوٹ پر جیسے کلسی گئی تھی۔ اگر میں آپ کو جاب آفر کروں، مطلب آپ کو اس میں کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، کوئی مینیج بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور آپ کو آپ کے کام کا معاوضہ مل جائے گا۔ اذلان ملک حیرانگی سے دیکھنے لگا تھا، جو یکدم خیر پرجوشی ہو کر اسے جاب کے اوپر کرنے لگی تھی۔ جاب کیا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہے آپ؟ دلچسپی لیتے ہوئے وہ پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن کہیں آرام سے بیٹھ کر۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ آئے، ہم دونوں مل کر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آج کل میں بھی بہت پریشان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جاب ملنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ڈگریاں لے کر ہاتھ میں پھرتے رہو، مگر پھر بھی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا۔ وہ اسے باتیں کرتے ہوئے ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے۔ حور آس پاس محتاط نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ صدیقی صاحب یا ان کا کوئی آدمی بھی آس پاس نظر نہیں آیا تو وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی، اور پھر الگ تلگ جگہ پر وہ اذلان ملک کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اذلان ملک اس کا حوصلہ انداز اور گریز کو بغور نوٹ کر رہا تھا، مگر اس نے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ کافی دیر تک جب کچھ نہیں بولے تو اذلان نے دوبارہ اسے متوجہ کیا تھا۔ آپ جاب کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اذلان کو اس لڑکی سے دلچسپی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کرے۔ اذلان تو ایک پریکٹیکل بندہ تھا، ایک بہت بڑا بزنس مین، جس کے پاس اپنے آپ کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اس وقت وہ بڑی فرصت سے اس لڑکی سے بات کرنے میں مصروف تھا، جبکہ کتنے ہی لوگ میٹنگ میں اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر اسے جیسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، میں روز کے روز آپ کو پیسے دوں گی، بس ایک بار آپ مجھ سے نکاح کر لے۔ اذلان ملک تو حیران رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ ہوش میں تو ہے؟ آپ نہ مجھے جانتے ہیں نہ میری فیملی کے بارے میں۔ کچھ آپ کو معلوم ہے اور آپ مجھے شادی کی پیشکش کر رہی ہے۔ آپ بہت شریف انسان ہیں، شرافت آپ کے چہرے سے صاف نظر آ رہی ہے، اور سچ کہوں تو میری جاب کے لیے یہ شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ چٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ جو بھی تھا وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، ایک انجان لڑکے سے پہلی ملاقات میں شادی کی پیشکش کرنا گو کہ اسے بھی بہت عجیب اور ایکورڈ لگ رہا تھا، مگر کیا کرتی؟ صدیقی صاحب سے جان چھڑانے کے لیے اسے یہ قدم تو اٹھانا ہی تھا۔ اسے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، تبھی اس کی اس انسان سے جان چھوٹ سکتی تھی، ورنہ اسے ڈر تھا کہ نوکری کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی چلی جائے گی۔ اذلان ملک بغور اس کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ جاب کے لیے شادی کیوں ضروری ہے؟ کیا بتانا پسند کرے گی؟ اور آپ جاب کہاں کرتی ہے؟ اور اس نے اپنے آفس کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گیا تھا، اور پھر کہنے لگی، باس نے کہا ہے کہ اگر میں نے شادی کی تو وہ مجھے جاب سے نکال دیں گے، اور یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے، میرے گھر والوں کا واحد سہارا ہے۔ اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گی تو مجھے مجبوراً نوکری چھوڑنا پڑے گی، اور پھر میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ فکر مت کریں، اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، نہ میں اپنے گھر بتاؤں گی اور نہ بتائیے گا۔ بس 2 مہینے کی تو بات ہے، اس کے بعد آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ تو آپ رہے گی کہاں پر؟ ہم لوگ ملیں گے کہاں پر؟ اذلان کی بات پر اس کا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ آپ کے ساتھ میرا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، میں اپنے گھر میں ہوں گی اور آپ اپنے گھر، بس آپ کو میں اس کام کے پیسے دے دیا کروں گی، اور آپ اس بات کو رازداری میں رکھیں گے کہ آپ میرے حقیقی نہیں جعلی شوہر ہیں، اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ مجھے بس نکاح نامے کی کاپی چاہیے۔
اذلان حور کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ یہ لڑکی پاگل تھی، بے وقوف تھی، سادہ مزاج تھی یا کسی مشکل میں گرفتار تھی؟ کچھ تو تھا جو اس جیسی لڑکی اتنی بڑی بات کر رہی تھی۔ جس طرح سے وہ شرمندہ لہجے میں وضاحت دے رہی تھی، اذلان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ شریف اور خاندانی لڑکی ہے، مگر پھر وہ ایسی بات کرنے پر مجبور کیوں ہو رہی ہے؟ آخر صدیقی صاحب نے اس سے ایسا کیا کہا؟ وہ اسے صدیقی صاحب کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ان کے نیچر اور فطرت کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ ٹھیک ہے مس، اگر آپ کہتی ہے تو ہم ابھی اور اسی وقت نکاح کر لیتے ہیں، ابھی کورٹ میرج کر لیں گے۔ بتائے کیا کہتی ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ پرجوش ہو کر بولی تھی، اور پھر وہ بلڈنگ سے باہر نکلنے کے بعد اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اذلان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو اس کے سامنے ایک غریب آدمی بن کر آیا تھا، اب اسے اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر کیسے لے کر جاتا؟ اس کے بولنے سے پہلے ہی حور نے ہاتھ دے کر ایک رکشے کو روکا تھا۔ آ جائیے، بیٹھ جائیے، کرایہ میں دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو۔ اذلان بمشکل اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ دبا چکا تھا، اور پھر چند پل لگے تھے تو وہ حور دلاور سے حور اذلان ملک ہو گئے۔ اس ساری کارروائی کے بعد وہ آفس جانے کے بجائے سیدھا گھر آ گئے تھے۔ حور کے اعصاب بری طرح تک چکے تھے۔ وہ اس وقت آفس میں جا کر دوبارہ سے صدیقی صاحب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے 2 دن تک تو وہ آفس میں ہی نہیں گئی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ بغیر کسی وجہ کے صدیقی صاحب اسے نوکری سے فارغ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کانٹریکٹ میں یہ بات خاص طور پر مینشن تھی کہ نوکری سے ریزائن کے وقت 2 مہینے پہلے ہی اطلاع کر دی جائے گی۔ اگر ریزائن دیتی ہے تو بھی، یا اگر کمپنی نکالتی ہے، دونوں صورتوں میں 2 مہینے پہلے مطلع کرنا ضروری تھا، اور تب تک وہ اپنا کوئی انتظام کر لیتی۔ 2 دن بعد وہ جب آفس میں گئی تو سدرا اسے دیکھتے ہی چہک اٹھی تھی۔ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہے، اور جو تم خدا سے مانگتی رہی ہو وہ سب تو تمہیں ملنے والا ہے۔ تو حور اس کی بات پہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ نہ جانے صدیقی صاحب نے اس کی غیر موجودگی میں آفس میں کیسی باتیں پھیلائی ہوگی، نہ جانے اس کا استقبال کس طرح سے کیا جائے گا، مگر سدرا کا چہکتا انداز دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ تم اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ ٹھیک تو ہے، تم کیا پتہ 2 دن تم آفس میں نہیں آئی، یہاں پر ہونے والی اتنی بڑی تبدیلی سے تم ناآشنا کیسے ہو سکتی ہو؟ آفس میں بڑی خوشگوار تبدیلی آئی ہے، ایسی کہ نہ تو میرا چھٹی کرنے کو دل کر رہا ہے اور نہ ہی آفس سے واپس جانے کو۔ سچ کہوں تو میرا دل آفس میں بری طرح سے لگ گیا ہے۔ آپ جتنی دیر بھی آفس سے باہر رہتی ہو، دل چاہتا ہے کہ اڑ کر واپس آ جاؤ۔ کیا بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اپنا بیگ اپنے کیبن میں رکھتے ہوئے وہ قدرے جنجلاہٹ والے انداز میں بولی تھی۔ بائی کی باتیں، ارے تم اپنے نئے بوس کو دیکھو گی تو تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گی۔ کیا شاندار پرسنالٹی ہے، بندہ بولتا ہے، دل چاہتا ہے بس بولتا رہے اور اسے سنتے جاؤ۔ اس کی آواز تو دل موہ لینے والی ہے۔ اس کی پرسنالٹی۔ سدرا نہ تو دل پینک لڑکی تھی اور نہ ہی وہ لڑکوں میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی، مگر جانے آج اسے ایسا کیا ہو گیا تھا جو اتنی دیوانی ہو گئی تھی۔ سدرا نے بھی ڈنگ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے چند پل ہی لیے تھے جب پین نے اسے بوس کی اطلاع دی تھی۔ اب وہ بوس آفس میں بلا رہے ہیں، آؤ دیکھو۔ وہ چلی گئی تھی۔ اب اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنے بیگ پر مضبوطی سے ہاتھ جمایا جس میں نکاح نامہ تھا۔ اب اگر اس انسان نے اتنا تنگ کیا تو اسے بتا دوں گی کہ میں شادی کر چکی ہوں، میرا شوہر ہے، نہ تو میں نکاح پہ نکاح کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں اس انسان کے ساتھ کوئی غلط تعلق رکھ سکتی ہوں۔ اگر اس نے مجھے ہراس کیا تو اب میں اس سے ڈروں گی نہیں بلکہ آپ کے خلاف پولیس کی دھمکی دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے وہ آفس میں آئی تھی۔ میں کم ان سر، وہ اس کی طرف پیٹ کیے کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ بوس کی پشت کو دیکھ کر تو حیران رہ گئی تھی۔ یہ بوس اتنے اچانک سے بدل کیسے گئے ہیں؟ ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی کیسے ہو گئی ہے؟ صدیقی صاحب تو ایک ٹھیک ٹھاک سے عمر کے آدمی تھے جن کی توند بھی باہر نکلی ہوئی تھی جو انہیں خاصی بدنما بناتی تھی، مگر یہ شخص تو صدیقی صاحب سے بالکل الگ تھا۔ کون ہے یہ؟ تب اس انسان نے پلٹ کر حور کو دیکھا تو
اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے زمین آسمان گھومنے لگے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اذلان ملک تھا۔ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ لیے، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ آپ یہاں؟ اس کے منہ سے سنسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ ہاں، میں اذلان ملک، تمہارا نیا باس اور تمہارا شوہر۔ سناؤ، کیسا لگا سرپرائز؟ دائیں آنکھ دباتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تو وہ دنگ رہ گئی تھی۔ مگر آپ یہاں؟ یہ آفس تو صدیقی صاحب کا ہے۔ 2 دن تک یہ صدیقی صاحب کا تھا، مگر اب میں یہاں کا باس ہوں۔ انہوں نے فیکٹری میرے ہاتھ بھیج دی ہے، اب ان کا اس آفس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بے ساختہ وہ گہری سانس لے کے رہ گئی تھی۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں اور جاب ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے نکاح کر لوں تو آپ روزانہ مجھے پیسے دیں گے۔ آپ بتائیں کتنی رقم دیں گے آپ مجھے روز کے، اور مجھے کیا کرنا ہوگا آپ کے لیے؟ شرارت لیے وہ اسے صاف چھڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ شرم سے سر جھکا کے رہ گئی تھی۔ اسے اپنی جلد بازی پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ 2 دن ہمت سے کام لیتی تو صدیقی صاحب سے اس کی ویسے ہی جان چھوٹ جاتی۔ اس آفس سے تو وہ چلے گئے تھے، مگر اس نے اپنے گلے میں یہ نکاح کا پندہ ڈال دیا تھا۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس انسان سے کیا کہے۔ اذلان بنا کچھ کہے میٹھی میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کے دیکھنے سے حور بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس انسان سے کیا کہے، جبکہ وہ مسلسل نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے تو اپنے گھر پر نکاح کی اطلاع دی ہے۔ نہیں، میں یہ نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بالآخر ہمت کر کے اس نے وہ الفاظ ادا کر دیے تھے جو کافی دیر سے وہ اپنے دل میں ترتیب دے رہی تھی۔ مگر کیوں؟ 2 دن پہلے ہی تو یہ نکاح ہوا ہے، اور اس کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ نکاح میں نے مجبوری میں کیا تھا، اور اب میں اس نکاح کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ صدیقی صاحب نے یہ آفس آپ کے حوالے کر دیے ہے، اب ان کا یہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے میں یہ نکاح بھی جاری نہیں رکھ سکتی۔ جس کام کے لیے کیا تھا وہ کام تو ہو گیا، اب آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اذلان ملک بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہے تو یقیناً آپ میری اس بات کو وہم قرار دے گی۔ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ فوراً بے یقینی سے سر اٹھا کر اس نے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا جھوٹ؟ میں نے آپ سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ دیکھیں مس، صدیقی صاحب کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور اس آفس میں بھی میرا اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہاں پہ جو جو اصول لاگو ہے ان سے بھی میں اچھے سے واقف ہوں، اور ویسے بھی میں نے یہاں پر ملازموں سے پوچھا ہے کتنے لوگ ہیں جو غیر شادی شدہ ہے، اور صدیقی صاحب نے تو کسی بھی پر نکاح کی شرط عائد نہیں کی تھی۔ پھر آپ نے میرے ساتھ غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ حور منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اس انسان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ تو اس کی سوچ سے بھی پرے چلا تھا۔ دیکھیے مس، اگر آپ میری ذات سے متاثر ہو گئی تھی، اگر میں آپ کو پسند آ گیا ہوں تو آپ سیدھے سے آپ مجھے یہ بات بتا سکتی تھی، مگر اس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس سر، بہت ہو گیا۔ وہ نکاح میں نے مجبوری میں کیا تھا، اور اب میں اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ پلیز یہ بات ختم کریں۔ نہیں مس، وہ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آج کیا اور کل ختم کر دیا۔ آپ کو مجھے اس نکاح کی وجوہات بتانی ہوگی۔ آخر کیا مجبوری تھی جو آپ کو اتنی ایمرجنسی میں ایک اجنبی کے حوالے اپنی ساری زندگی کو کرنا پڑا؟ دیکھیں سر، ساری زندگی نہیں، صرف 2 مہینے نکاح کا کہا تھا میں نے آپ سے، اور اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے نکاح جاری نہیں رکھنا۔ جہاں میری ماں کہے گی وہیں پہ میں شادی کروں گی۔ تو یہ بات آپ نے پہلے نہیں سوچی تھی کیا؟ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آپ کے کسی سوال کا بھی جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ آپ میری پابند ہے۔ آپ میرے آفس میں کام کرتی ہے، اور آپ میری بیوی بھی ہے۔ آپ پر میں پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی میں نے آپ سے اپنا کوئی حق جتایا نہیں ہے۔ کیویا نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولا تو وہ جیسے بالکل سن ہو گئی تھی۔ بھاگنے والے انداز میں وہ آفس سے باہر نکلی تھی۔ اس کے اعصاب بری طرح شل ہو گئے تھے۔ کیبن میں آ کر اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گھرا لیا تھا۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ کتنی بڑی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا تھا۔ ایک مشکل سے نکلی تو دوسری مشکل میں پھنس گئی تھی۔ صدیقی صاحب تو اسے محض بلیک میل کر رہے تھے، مگر اس شخص نے تو اسے نکاح کر کے اپنے سر پہ مسلط کر لیا تھا۔
یا اللہ کیا کروں، کیسے اس مصیبت سے نکلوں؟ یہ انسان تو اتنی آسانی سے مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کا یہ وہم بالکل سچ بن کر سامنے آیا تھا۔ جب وہ آفس سے باہر جانے لگی تو اذلان کی گاڑی عین اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، وہ توک نکلتے ہوئے سختی سے بولی تو اذلان نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، گاڑی میں آ کر بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اور پھر اس کے پاس انکار کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خاموشی سے آ کر گاڑی میں وہ بیٹھ گئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ انسان اسے کہیں اور لے کر چلا جائے گا تاکہ اس کی ذات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، مگر وہ خاموشی سے اسے اس کے گھر میں لے کر آ گیا۔ گھر کے سامنے آ کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے اترے تو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ گیٹ کے باہر اس نے بہت سارے لوگوں کو ایک ہجوم کی صورت میں دیکھا تھا تو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب لوگ میرے گھر کے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا دھیان اپنی ماں کی طرف چلا گیا تھا، کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں۔ اذلان بھی ماجرا سمجھ کر باہر نکل آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب لوگ تمہارے گھر میں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ اور یہ اندر سے شور کی آوازیں کیسی ہے؟ تو ابھی گھر آ رہی ہو؟ اندر جا کر ہی پتہ چلے گا۔ وہ جب گھر کے اندر داخل ہو گئی تو اذلان بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے ہی صدیقی صاحب ہاتھوں میں کچھ کاغذات لیے کھڑے تھے۔ پولیس کے آدمی بھی وہاں پر موجود ہے اور اس کی ماں دونوں ہاتھوں میں چہرہ تامے رو رہی تھی، جبکہ پاس ہی دونوں بھائی بھی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ صدیقی صاحب نے اسے دیکھا تو بہت ہی پرجوش انداز میں کہنے لگے، آ گئی ہے وہ، پوچھے اس سے میرے اکاؤنٹ سے کتنے پیسوں کا اس نے غبن کیا ہے۔ دھوکے سے میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہے۔ حور کو اندازہ تھا کہ وہ انسان بہت گھٹیا ہے، اسے پنسانے کے لیے کسی حد تک چلا جائے گا، مگر وہ آدمی اتنا گھٹیا ہوگا، اس بات کا تو حور نے خواب میں نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے سامنے جھکانے کے لیے اس حد تک اس پہ اتنا بڑا الزام لگائے گا۔ اس کا تو اتنے لوگوں کے سامنے یہ الزام لگانے کی وجہ سے مر جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ کافی دیر تک اذلان خاموشی سے سارے معاملے کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا تھا، صدیقی صاحب کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی، اور پھر وہ قدم قدم اٹھاتا ہوا حور کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ حور کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا، تب صدیقی صاحب کی اور باقی لوگوں کی اس پر نظر پڑی تھی۔ اذلان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ارے اذلان صاحب آپ یہاں؟ تبھی ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جس ہاتھ میں اس نے حور کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ہاں میں اذلان ملک، حور کا شوہر، بس کچھ دن پہلے ہی ہم لوگوں کا نکاح ہوا ہے۔ شاید حور نے آپ کو اس بارے میں نہ بتایا ہو، مگر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ آپ کو میری بیوی سے کس بات کا مسئلہ ہے؟ کیا کیا ہے حور نے؟ صدیقی صاحب اذلان سے بہت گھبراتے تھے، وہ تو اس کے سامنے ٹکنے کے لحاظ سے ہی پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، میں ایک بار دوبارہ ان کاغذات کو دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کام کسی اور نے کیا ہو۔ وہ سر جھکاتے ہوئے فائلوں پر جھک گئے تھے۔ اذلان خاموشی سے ان کی ساری کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب وہ کیا کہیں گے، اور پھر وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ معافی چاہتا ہوں میں سب لوگوں سے، میری وجہ سے یہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ اصل میں گنہگار کوئی اور ہے اور غلطی سے میں نے مس حور پر شک کرنا شروع کر دیا۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، جو بھی ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، اور جس طرح سے آپ کہے تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رکیے صاحب، مجھے بتائیے کیا تماشا تھا آخر؟ آپ کو حور سے کس بات کا مسئلہ تھا؟ پورا محلہ آپ نے اکٹھا کیا، سب کے سامنے اس کی اتنی بدنامی کی، اور آپ ایک معذرت ٹوٹی پوٹی کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ پلیز اذلان، انہیں جانے دیجیے۔ آپ میری ماں کو دیکھیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئی تھی، جو آنکھوں میں بے یقینی اور سرمئی پتریلے تاثرات لیے حور کو دیکھے جا رہی تھی۔ امی، اس نے مان لیا کہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ خود یہ بات مان رہا ہے، پھر آپ مجھے اتنی بے یقینی سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ کون ہے یہ شخص، اور اس کے ساتھ تم نے میری اجازت کے بغیر نکاح کیوں کیا؟ اب حور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر پیٹ کر اذلان کی طرف دیکھا تھا۔ آنٹی، سب کچھ بہت اچانک سے ہوا،
آپ سے مشورہ کرنے کا بتانے کا موقع نہیں مل سکا، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گا۔ محلے کے لوگوں کے لیے تو ایک نیا تماشا ہاتھ لگ گیا تھا۔ کل تک وہ سب لوگ آسیہ بیگم کو اسی بات کا احساس دلاتے تھے کہ جوان جہان لڑکی کو گھر سے نکالنا صحیح نہیں ہے۔ ان کی بچیوں پر بھی اس بات کا برا اثر پڑتا ہے اور وہ لوگوں کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے تھے۔ انہیں حور پر 100% اعتبار تھا، وہ اس کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور کسی کو غلط بات کہنے کا موقع بھی نہیں دے سکتی تھی۔ مگر حور نے کیا کیا تھا؟ پہلے اس کے بارے میں اس کے باس نے آ کر ایسے انکشافات کیے اور اب اس انسان نے اس کے ساتھ نکاح کا دعویٰ کر دیا اور حور بھی اس دعوے پر بالکل خاموش تھی۔ تم بتاؤ حور کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ تم نے میری اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ جی امی، میں نے یہ نکاح کیا ہے، وہ مرے مرے انداز میں بولی تھی۔ آسیہ بیگم نے ایک زوردار تپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسا گھرا ہوا کام کرو گی۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اپنی شکل گم کرو، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم میرے لیے مر گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے ماں کے قدموں میں گر گئی تھی۔ امی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی، ہو سکتا ہے اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تم جھوٹ سچ ملا کر بیان کرو گی، مزید گری ہوئی لگو گی، اور یہ بات میں نے یہیں پر ختم کر دی۔ چلی جاؤ اپنے اس نام نہاد شوہر کے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ کتنا بڑا آدمی ہے؟ اس بات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر امی، اگر وہ چلی گئی تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ آسیہ بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کچھ بھی کر لوں گی، کسی کے گھر میں کام کر لوں گی، برتن دھو لوں گی، جھاڑو لگا لوں گی، مگر میں تمہارا سہارا نہیں لوں گی۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اذلان اسے لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ نہیں، امی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھو حور، اس وقت تمہاری امی بہت غصے میں ہے، اس وقت وہ کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہوگی۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ویسے بھی آج نہیں تو کل تو اپنے اسی گھر میں ہی آنا ہے، اور آپ کے گھر والے کیا اس رشتہ کو قبول کر لیں گے؟ میرے گھر میں ایک بوا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پیرنٹس کا انتقال تب ہوا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرے پیرنٹس آج زندہ ہوتے تو کبھی وہ اس رشتے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرتے۔ اپنے بیٹے کی مجبوری کو وہ سمجھ لیتے اور خوش دلی سے تمہیں اپنے گلے سے لگا لیتے۔ اپنے سارے خدشات یہیں پر اپنے دل سے نکالو اور پھر میرے ساتھ چلو۔ اذلان حور کو اپنے عالیشان اور پرسکون گھر میں لے آیا تھا۔ اذلان حور کو اپنے عالیشان اور پرسکون گھر میں لے آیا تھا۔ گھر کا ماحول باہر کی طوفانی دنیا سے بالکل الگ اور پرسکون تھا۔ بڑے سے حال میں داخل ہوتے ہی اذلان نے نرمی سے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود اس کے لیے پانی کا گلاس لینے چلا گیا۔ حور کے ہاتھ پاؤں اب بھی خوف سے کانپ رہے تھے۔ ماں کا وہ روف، وہ تپڑ اور محلے والوں کی نظریں بار بار اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اذلان واپس آیا تو اس نے پانی کا گلاس حور کے آگے کیا، خود اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ پر محبت اور تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اب تم بالکل محفوظ ہو، کسی بات کی ٹینشن مت لو۔ بس اب مجھے سکون سے یہ بتاؤ کہ اس دن لفٹ سے لے کر اس فلیٹ تک اور پھر اس اچانک نکاح تک کا سارا ماجرا کیا تھا؟ تم اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں تھی اور تم نے مجھ جیسے بالکل اجنبی انسان کے ساتھ اس طرح سے اچانک شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا؟ حور نے اپنے ترچھے اور سوجے ہوئے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اذلان کی آنکھوں میں تجسس کے ساتھ ساتھ ایک گہرا خلوص اور اپنائیت دیکھ کر اس کا دل کچھ ہلکا ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو پھونچے اور پھر اپنے کانپتے ہوئے لہجے میں سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ صدیقی صاحب پچھلے کئی دنوں سے مجھے اس آفس میں تنگ کر رہے تھے۔ وہ روز بروز اپنی حدیں پار کر رہے تھے۔ وہ مجھے اکیلے میں بلاتے، گھنٹوں اپنے پاس بٹھاتے رکھتے اور طرح طرح کی گھٹیا باتیں کرتے، اور جب میں ان کی ان باتوں کا سختی سے جواب دیتی تو وہ مجھے میری نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ میرے ابو کے انتقال کے بعد اس گھر کی پوری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔
میری ماں کی مہنگی دوائی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچ صرف میری اس نوکری کی تنخواہ سے ہی چلتا ہے۔ وہ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے بلیک میل کرتے رہے۔ اس دن بھی وہ مجھے ایک بہانے سے ایک الگ فلیٹ پر لے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مجھے زبردستی اپنے نام کرنے اور ہراس کرنے کی کوشش کی۔ میں وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ راستے میں وہ ڈرائیور میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے اسی ہوٹل کی لفٹ میں گھس گئی تھی جہاں آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں اس وقت اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ مجھے اپنے ہوش و حواس تک بھول چکے تھے۔ مجھے لگا کہ اگر میں اس صدیقی سے نہیں بچی تو وہ میری عزت اور میری نوکری دونوں مٹی میں ملا دے گا۔ اس نے مجھ پر الزام لگا کر پورے محلے کو اکٹھا کر کے تماشا بھی اسی لیے بنایا تھا کیونکہ میں نے اس کے ناپاک ارادوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جب آپ مجھے لفٹ میں ملے تو میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات آ رہی تھی کہ مجھے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کسی بھی طرح ایک ڈھال کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک ایسا شوہر چاہیے تھا جو مجھے قانونی تحفظ دے سکے تاکہ وہ گھٹیا انسان اور دنیا کا کوئی بھی شخص مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس لیے میں نے ہوش و حواس کی پرواہ کیے بغیر آپ کو شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا وہ فیصلہ میری زندگی کو اس موڑ پر لے آئے گا اور آپ اتنے بڑے بوس نکلیں گے۔ حور کی یہ ساری داستان سن کر اذلان کے دل میں اس کے لیے عزت اور ہمدردی کا سمندر اور بھی زیادہ ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ تم نے جو بھی کیا اپنی جگہ پر بالکل مجبوری میں کیا اور تم نے بہت بہادری دکھائی ہے کہ اس خبیث انسان کے آگے خود کو جھکنے نہیں دیا۔ آج کے بعد تمہیں کسی بھی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں اور اب جب کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں تو اس رشتے کو اس دنیا کے سامنے باقاعدہ تسلیم کروانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اگلے ہی دن اذلان نے اپنے دفتر اور بزنس سرکل کے تمام خاص دوستوں اور اہم شخصیات کے لیے ایک شاندار ولیمہ اور استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں اس نے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی دعوت دی۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہوئے تو اذلان نے باقاعدہ اسٹیج پر سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ میری شریک حیات حور اذلان ملک ہے۔ اس اعلان کو سن کر وہاں موجود تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی دنگ رہ گئے کیونکہ کسی کو بھی اس بات کی ذرا برابر بھی بھنک نہیں تھی کہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون نے اتنی سادگی اور اچانک اتنی بڑی خوشی کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ سب نے ہنس ہنس کر اور مسکرا کر انہیں مبارکباد دی۔ وہ تقریب اتنی شاندار اور پروقار تھی کہ ہر طرف بس ان دونوں کے چرچے ہونے لگے۔ میڈیا اور کاروباری حلقوں میں بھی یہ خبر آ گئی کہ اذلان ملک نے شادی کر لی ہے۔ اس تقریب کے کچھ دن گزرنے کے بعد جب حالات تھوڑے سے معمول پر آنے لگے اور حور کی ماں کا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا پڑنے کی امید ہوئی تو اذلان نے حور سے کہا کہ اب ہمیں تمہاری امی اور بہن بھائیوں کے پاس جانا چاہیے، ہم اس طرح انہیں ناراض نہیں چھوڑ سکتے۔ حور پہلے تو بہت گھبرائی کہ اس کی ماں کا غصہ ابھی بھی تیز ہو سکتا ہے، مگر اذلان کے اصرار پر وہ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے اس چھوٹے سے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو آسیہ بیگم صوفے پر بیٹھی ہوئی پتریلی اور ناراض نظروں سے دیکھنے لگی۔ دونوں بھائی بھی سر جھکا کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ حور آگے بڑھ کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ ماں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو بتائے بغیر یہ قدم اٹھایا، مگر آپ میری مجبوری کو سمجھے۔ اگر میں اس دن وہ قدم نہ اٹھاتی تو وہ صدیقی مجھے کہیں کا نہ چھوڑتا۔ اور پھر اذلان نے آگے بڑھ کر بڑے ادب اور احترام سے آسیہ بیگم کے آگے ہاتھ چھوڑے اور نہایت نرمی سے کہا کہ آنٹی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی بیٹی سے نکاح کیا، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں حور کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اسے اپنی جان سے بڑھ کر سنبھال کر رکھنا ہے۔ آپ میرے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیں۔ ہمارے گھر میں اب کوئی نہیں ہے سوائے اس کے۔ آپ کی بیٹی اب میری بھی ذمہ داری ہے۔ اذلان کے اس خلوص، اس کی نرمی اور اس کے احترام والے انداز نے آہستہ آہستہ آسیہ بیگم کے دل کے تمام پتھر اور غصے کی دیواروں کو پگھلا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا واقعی دل سے صاف ہے اور ان کی بیٹی کو کسی بادشاہ کی طرح رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کافی دیر کی خاموشی اور سمجھانے بجھانے کے بعد آخرکار آسیہ بیگم کا دل پسیج ہی گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا
اور اذلان کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ بس اب مزید مجھے اور مت رلا، اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے اور تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ دیکھ کر حور کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن اب ختم ہو چکی تھی۔ اب حور روزانہ فخر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اسی آفس میں جاتی جہاں کبھی وہ ایک عام ریسیپشنسٹ کی حیثیت سے ڈر ڈر کر کام کرتی تھی، اور آج وہ اس پورے آفس کی مالکن اور پرسنل سیکرٹری سے بھی کہیں زیادہ عزت والی رانی بن کر بیٹھتی تھی۔ وہ اپنے پہلے ہی مہینے کی تنخواہ اور منافع سے اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بہت سارے تحائف اور راشن لے کر آئی۔ اس نے کچھ موٹی رقم کے نقد نوٹ نکال کر اپنی امی کی طرف بڑھائے اور کہا کہ امی، اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لیجئے اپنے گھر کے خرچے کے لیے پیسے۔ آسیہ بیگم نے پہلے تو اپنے خوددار مزاج کے تحت پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور بولی کہ بیٹا، میں تمہارے شوہر کے پیسوں پر پلنے کی عادی نہیں ہوں، میں اپنی محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پال دوں گی۔ مگر حور نے پیار سے ضد کی، اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور اذلان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ آنٹی، اب یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ بچے بھی میرے چھوٹے بھائی بہن ہیں، اس میں میرا اور حور کا کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو یہ پیسے رکھنے ہی ہوں گے۔ تب جا کر آسیہ بیگم نے بڑی محبت اور شفقت سے وہ پیسے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور ان سب کے چہروں پر ایک طویل عرصے کے بعد سچی اور گہری مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، اذلان اور حور اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ باہر خوبصورت چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں اذلان نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ اس نے اپنی خوبصورت بیوی حور کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر محبت بھری چمک تھی۔ اس نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پسائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی رومانوی اور دھیمے لہجے میں کہا کہ جان، تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار اس لفٹ میں ملے تھے؟ مجھے اس وقت ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا یہ انجان سفر اتنا خوبصورت اور حسین موڑ لے آئے گا۔ تو میری زندگی میں کسی معجزے کی طرح آئی ہو، اور اب میں مرتے دم تک تمہیں اپنی اس محبت کے حصار میں قید رکھوں گا۔ حور شرما گئی، اس کے گالوں پر حیا کی سرخیاں پھیل گئی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اذلان کے کھاندے پر رکھا اور مسکرا کر بولی کہ مجھے بھی ذرا بھروسہ نہیں تھا کہ میرا یہ پاگل پن والا فیصلہ مجھے دنیا کے سب سے اچھے اور سب سے زیادہ پیار کرنے والے شوہر سے ملا دے گا۔ اذلان نے محبت سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ایک گہرا اور طویل بوسہ دیا۔ اس کی خوشبو میں بسے اس حسین لمحے میں دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جانے کا تہیہ کر لیا۔ باہر رات اپنی پوری دلکشی کے ساتھ جوان ہو رہی تھی، اور ان دونوں کی محبت کی نئی اور سچی کہانی اب ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی۔